دوستو، ایک لالچی عورت نے بقرعید پر قربانی کا سارا گوشت اپنے گھر پر ہی رکھ لیا، یعنی کہ قربانی کے گوشت کو غریبوں اور مسکینوں میں نہیں بانٹا۔ لالچ میں آ کر اس نے سارے گوشت کو اپنے فریج میں بھر لیا، لیکن اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس عورت کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو اور بھی لوگوں کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، بقرعید کے دن کی صبح ہو چکی تھی، سورج بھی نکل چکا تھا۔ آج کے دن کی صبح زویا کو کچھ زیادہ ہی اچھی لگ رہی تھی، آخر لگتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ آج بقرعید کا دن تھا۔ زویا عبدالبھائی کی ایک 8 سال کی بچی ہے۔ زویا کے ابو جیسے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کر واپس اپنے گھر آئے تو زویا خوش ہوتے ہوئے اپنے ابو سے پوچھنے لگی، ابو جان، آج تو بقرعید کا دن ہے، آج تو ہمارے گھر پر گوشت آئے گا نا؟ یا پھر پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہمارے گھر میں کوئی گوشت دینے کے لیے نہیں آئے گا؟ تو اس پر عبدالبھائی نے اپنی بیٹی زویا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ہاں میری بیٹی، ہمارے گھر گوشت کیوں نہیں آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس بار تو ہمارے پڑوسی ڈاکٹر صاحب نے قربانی کا بڑا جانور لیا ہے، اور ہاں، وہ ماسٹر صاحب بھی تو قربانی کا بکرا لائے ہیں، ان کے گھر سے ہمارے لیے ضرور گوشت آئے گا۔ صبر رکھو میری بچی، ہمارے گھر ضرور گوشت آئے گا، اور پھر یہ قربانی کا گوشت تو ہوتا ہی ہمارے لیے ہے۔ آج امام صاحب بھی مسجد میں یہی بیان کر رہے تھے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں کا ہوتا ہے، تو اس حصے میں سے ہمارے گھر ضرور گوشت آئے گا، ذرا صبر رکھو، ہمیں ضرور گوشت ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ پھر ایسے کرتے کرتے دن کے 12 بج گئے، مگر عبدالبھائی کے گھر پر کوئی بھی گوشت دینے کے لیے نہیں آیا۔ زویا نے پھر پوچھا، ابو جان، 12 بج گئے ہیں مگر ابھی تک ہمارے گھر پر کوئی بھی گوشت لے کر نہیں آیا ہے۔ تو عبدالبھائی نے پھر اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میری بچی، ذرا صبر رکھو، ابھی تو انہوں نے جانور ذبح ہی کیا ہوگا، ابھی تو وہ 3 حصے بنا رہے ہوں گے، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے گھر پر گوشت لے کر ضرور دینے آئیں گے۔ زویا نے یہ سن کر کہا، ابو جان، ہم غریبوں کو تو سال بھر میں صرف ایک ہی بار جی بھر کر گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، یہ امیر لوگ تو سال بھر گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ زویا کی امی کو یہ باتیں سن کر غصہ آ گیا، انہوں نے زویا کو ایک زوردار پھٹکار لگائی اور کہنے لگی، کیوں بار بار اپنے ابو کو تنگ کر رہی ہو؟ تمہیں دکھتا نہیں ابو کتنے مایوس ہو گئے ہیں تمہارے سوال سن سن کر؟ اس کے بعد زویا کی امی پیار سے اپنی بیٹی کو کہنے لگی، میری پیاری بچی، میں نے ٹماٹر، پیاز اور لہسن سب کچھ کاٹ کر رکھ دی ہے، جیسے ہی ہمارے گھر پر گوشت آئے گا میں فوراً ہی تمہیں گوشت بنا کر دے دوں گی، پھر تم جی بھر کر کھا لینا، ذرا صبر رکھ اور اللہ پر اپنا بھروسہ رکھ۔ دوستو، ایسے کرتے کرتے شام ہونے لگی مگر کوئی بھی عبدالبھائی کے یہاں گوشت دینے کے لیے نہیں آیا۔ اب تو زویا کے گھر والوں کا بھی صبر ٹوٹنے لگا تھا، کیونکہ اب تو شام کے 4 بجنے والے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا مایوسی سے اپنے ابو سے کہنے لگی، ابو جان، اب تو 4 بج گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمارے گھر پر گوشت لے کر نہیں آیا، لگتا ہے پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہمیں قربانی کا گوشت نہیں ملے گا۔ اتنا کہہ کر زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زویا کو روتے دیکھ کر اس کی بڑی بہن اور اس کی امی بھی رونے لگی۔ بیوی بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر عبدالبھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر اپنے بیوی بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے عبدالبھائی کہنے لگے کہ شاید ہمارے پڑوسی ہمیں بھول گئے ہیں، تم فکر مت کرو، میں ابھی جا کر تمہارے لیے گوشت لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد عبدالبھائی اپنے گھر سے نکل کر سیدھے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے اور کہنے لگے، کہو کیا بات ہے؟ تو یہ سن کر عبدالبھائی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ نے بڑے جانور کی قربانی کی ہے،
کیا مجھے قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب من ہی من میں بہت ناراض ہوئے، پھر جھوٹی کہانی بناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تو قربانی کا سارا گوشت بانٹ دیا ہے، بس تھوڑا ہی گوشت اپنے لیے گھر پر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دروازہ بند کیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر عبد البھائی مایوس ہو گئے اور پھر دھیمے دھیمے قدموں سے واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ماسٹر صاحب کا گھر آیا تو عبد البھائی نے سوچا کہ چلو ماسٹر جی سے پتہ کر لیتا ہوں، شاید یہاں کچھ قربانی کا گوشت مل جائے۔ بس یہی سوچ کر عبد البھائی ماسٹر جی کے دروازے پر پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ماسٹر جی باہر آئے تو ماسٹر جی کو دیکھ کر عبد البھائی کہنے لگے، ماسٹر صاحب آپ کے گھر پہ قربانی ہوئی ہے، کیا مجھے قربانی کا تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر ماسٹر جی نے بڑی بڑی آنکھیں بنائیں اور کہنے لگے کہ تم یہیں رکو، میں ذرا اندر جا کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب گھر کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر واپس باہر آئے۔ انہوں نے وہ تھیلی عبد البھائی کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر اس طرح سے دروازہ بند کر کے بھاگے جیسے وہ کوئی بم پھینک کر بھاگ رہے ہوں۔ خیر ہاتھ میں تھیلی دیکھ کر عبد البھائی بہت خوش ہوئے اور پھر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ عبد البھائی کے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی دیکھ کر اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے وہ تھیلی لے کر اس کو کھول کر دیکھا تو اس کو دیکھ کر سب گھر والے رونے لگے، کیونکہ اس تھیلی میں سے 2-4 گوشت کے ٹکڑے اور باقی چربی تھی۔ یہ دیکھ کر عبد البھائی نے بے بسی سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ شاید اس بار ہمارے نصیب میں قربانی کا گوشت نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں زویا کی امی کہنے لگی، اتنے ناشکرا مت بنو، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ رکھے تھے، چلو میں آپ کو اسی کی چٹنی بنا دیتی ہوں، ہم سب یہی چٹنی کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد زویا کی امی چٹنی بنانے کے لیے رسوئی گھر میں چلی گئی۔ اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آئی، عبد البھائی، عبد البھائی۔ عبد البھائی نے باہر جا کر دیکھا تو دیکھا کہ باہر منصور چاچا کھڑے ہیں۔ منصور چاچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں 3 سے 4 کلو کا گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہے، شہر سے ہمارے لیے بہت سارا گوشت لے کر آیا ہے، ہم اتنا کھا نہیں سکتے، ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے گھر میں گوشت رکھ لیا ہے اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں گوشت پکائیں اور خوشی خوشی کے ساتھ بقرعید کا تہوار منائیں۔ اتنا سارا گوشت دیکھ کر عبد البھائی کے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور سب نے منصور چاچا کو بہت ساری دعائیں دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور اس کے بعد زویا کی امی نے جلدی جلدی گوشت پکایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر گوشت کھلایا۔ اس کے بعد عبد البھائی کے سب گھر والوں نے قربانی کا گوشت کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب دوستو ادھر آپ اللہ کی شان دیکھیے، اسی شام کو ایک زوردار طوفان آ گیا اور اس طوفان کی وجہ سے شہر کی ساری لائٹ است ویوست ہو گئی۔ جگہ جگہ پر بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی جگہ پر بجلی کے تار ٹوٹ گئے۔ اسی وجہ سے پھر عبد البھائی کے شہر میں 2 دنوں تک لائٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلے دن عبد البھائی نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب قربانی کا سارا گوشت گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فریج وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کا رکھا ہوا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا۔ اب کتے اس گوشت پر جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر زویا نے کہا، ابو جان کیا قربانی کا گوشت کتوں کو کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ دوستو یاد رکھیں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ گوشت کھانے کی نیت سے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حصہ آپ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹیں، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں اور پہچان والوں میں بانٹیں، اور تیسرا حصہ آپ اپنے گھر میں خود رکھ لیں۔ اس لیے آپ جب بھی قربانی کریں تو گوشت کا پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں ضرور بانٹیں۔ اگر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو فریجوں میں بھر بھر کر جمع نہ کریں،
बल्कि उसको आप गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दे। आपको गरीबों की दुआएं मिलेगी। अगर किसी गरीब घर के बच्चे कुर्बानी का गोश्त खाएंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। इसलिए इस बार आप कोशिश करें कि इस बार आप ज्यादा से ज्यादा गरीबों तक कुर्बानी का गोश्त पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि ये आज की हकीकत है। आज हमारे मुआशरे में कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आस पास में ना जाने कितने ही ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। ना जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरीद का दिन आंसुओं से तर हो जाती है। इसलिए इस बार आप ये भूल कर भी गलती मत करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।